الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں. ایک کا نام روح ہے اور دوسرے کا نام جسم ہے. انسان روح اور جسم دونوں سے مرکب ہے. اب روح کی کتنی اہمیت ہے اور جسم کی کتنی اہمیت ہے، وہ بات آپ کس مثال سے سمجھ جائیں گے. ایک آدمی ہے، آپ کو اس سے خصوصی تعلق ہے، وہ آپ کا والد ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا بھائی ہے یا آپ کا استاد ہے، اور آپ کا اس سے دلی لگاؤ اور دلی تعلق ہے. جب تک اس کے جسم میں روح موجود ہے، اس وقت تک وہ آپ کا محبوب ہے. روح نکل گئی، تمام اعضاء موجود ہیں، آنکھیں بھی موجود ہیں، کان بھی موجود ہیں، زبان بھی موجود ہے، ہاتھ پاؤں بھی موجود ہیں، اور اندر کے جوارح بھی موجود ہیں. لیکن اب اس کا نام وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. سب سے پہلے اس کا نام ہی چھن جاتا ہے، اس کو میت کہا جانے لگتا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب یہ آپ کا محبوب ہے، اب یہ میت ہو چکا ہے، اس کو ایک دن آپ اپنے گھر میں رکھ لیجئے، آپ ہرگز تیار نہیں ہو. حتیٰ کہ بیٹا بھی اپنے باپ کو رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. وہ کہے گا جلدی سے اس کو قبر تک پہنچاؤ یا سب خانے میں رکھو. کیا ہوا؟ صرف روح تو چلی گئی، باقی یہ تو وہی شخص ہے جو روح موجود تھی، آپ کا محبوب تھا. آپ اس کی فرمائش کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے. آپ کی تمنا یہ تھی کہ وہ کسی طرح خوش ہو جائے. اب کیا ہوا؟ بس یہی ہوا نا کہ اس سے روح نکل گئی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ روح کی کتنی اہمیت ہے. ایک آدمی ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، کانا ہے، اپاہج ہے، لیکن آپ کا اگر محبوب ہے تو ان تمام نقائص کے باوجود وہ آپ کا محبوب ہی رہے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے تمام اعضاء موجود ہوں اور اس کی روح نکل جائے تو اب بھی وہ محبوب ہو، اس کی ہر ادا پر جان نچھاور کرنے کے تیار ہو. یہ نہیں ہوگا. تو اس سے اندازہ ہوا
کہ انسان کا جسم بھی ضروری ہے، روح بھی ضروری ہے، اور روح کی اہمیت بعض دفعہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جسم کی ضرورت، جسم کی افادیت، جسم کی اہمیت اس کے مقابلے میں کم ہو جاتی ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، اس انسان کے اللہ رب العالمین خالق ہیں، مالک ہیں، پالنہار ہیں، مربی ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اس پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ وہ پروردگار اس انسان کو خلافت سے سرفراز کر کے دنیا میں بھیجنے والے ہیں، اور پھر اس انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، احکامات عطا فرمائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار نے جسم کے لیے احکامات دیے ہوں، روح کے لیے احکامات نہ دیے؟ آج دنیا کے اندر چونکہ ہم مادی ماحول میں، مادی معاشرے میں رہتے ہیں، تو ہماری پوری سوچ کا محور، ہماری تمام محنتوں کا محور یہ جسم کی آسائش ہے، جسم کی آرائش ہے، جسم کی سہولت ہے۔ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں وہ جسم کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہم جو چیز پسند کرتے ہیں جسم کی بنیاد پر پسند کرتے ہیں۔ اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری روح کے لیے کتنا مضر ہے اور کتنا نقصان دہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے نظام ہیں وہ سارے نظام دو چیزوں کے لیے تسکین کے احکامات دیتے ہیں۔ ایک عقل کی تسکین کے لیے احکامات دیتے ہیں اور ایک جسم کی تسکین کے لیے احکامات دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، وہ تینوں چیزوں کی تسکین کا انتظام کرتی ہے۔ ایک طرف عقل کے احکامات دیتی ہے، دوسری طرف روح کے لیے احکامات دیتی ہے، تیسری طرف وہ اس کے جسم کے لیے احکامات دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جن کو تمام اسباب تعیش حاصل ہیں، لیکن ان کی روح کو قرار نہیں۔ اور ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں گے جن کے پاس اسباب تعیش موجود نہیں ہے، لیکن وہ بہت پرسکون ہے، کیونکہ ان کی روح پرسکون ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر آدمی اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ میرے جسم کے سکون کے لیے کوئی سامان ہو جائے، میرے عقل کے قرار کے لیے کوئی سامان ہو جائے، روح کے لیے کوئی فکر نہیں کرتا۔ روح کے لیے اگر فکر کرنے والی ذات ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ باتیں جو اسلام نے انسان کے جسم، روح اور عقل کے سکون کے لیے دیے ہیں، وہ احکامات ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے جو صرف جسم اور عقل کی فکر کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کہیے شراب مت پیو تو وہ کہتا ہے کہ شراب پینے سے مجھے سرور آتا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ شراب پینے سے عقل بھی خراب ہوتی ہے، روح بھی بڑا گندا ہوتی ہے، لہذا شراب مت پیو۔ ایک آدمی سے کہیے کہ تم منہ کالا مت کرو، زنا مت کرو، تو وہ کہتا ہے مجھے اس میں سکون ملتا ہے، اس میں مجھے لذت آتی ہے، میری عقل کو سرور ملتا ہے، میرے جسم کو سرور ملتا ہے۔ لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ اس سے تمہاری روح اور تمہاری روح کی جو نسل آگے چلنے والی وہ پراگندہ ہو جائے گی۔ پاکیزگی جو روح کی صفت ہے وہ پاکیزگی نہیں حاصل ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے جسم کے لیے کچھ فرائض رکھے ہیں، کچھ واجبات رکھے ہیں اور کچھ مستحبات اور کچھ نوافل رکھے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے روح کے لیے بھی کچھ فرائض رکھے ہیں، کچھ واجبات رکھے ہیں اور کچھ جو ہے مستحبات اور کچھ نوافل اور کچھ سنتیں رکھی ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم اپنے ظاہری گناہ کو یعنی جسم سے کرنے والے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اور باطنی گناہ یہ جس سے روح پراگندہ ہوتی ہے ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ آج آپ دیکھیے کہ بغض ایک عام بیماری کی صورت اختیار کر گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ ایک وائرس بن گیا ہے، کینہ ایک وائرس بن گیا ہے، حسد ایک وائرس بن گیا ہے، اور یہ اتنا خطرناک وائرس بن گیا ہے اور اس وائرس کے علاج کی کسی کو فکر نہیں، اور یہ اتنا مہلک ترین وائرس ہے کہ 4 قیمتی راتیں جن راتوں میں اللہ رب العالمین ہر ایک کی بخشش کر دیتے ہیں، لیکن وہ آدمی جو کینہ پرور ہے اس کی بخشش نہیں کرتا، شب قدر میں اس کی بخشش نہیں ہو رہی، رمضان مبارک کی کسی رات میں اس کی بخشش نہیں ہو رہی، افطار کے وقت اس کی بخشش نہیں ہو رہی، شب قدر میں اس کی بخشش نہیں ہو رہی، شب برات میں اس کی بخشش نہیں ہو رہی، عید کی دونوں راتوں میں اس کی بخشش نہیں ہو رہی، اللہ رب العالمین اس کا معاملہ روک دیتا، حالانکہ اس کا جسم نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کا جسم روزہ بھی رکھ رہا ہے، اس کا جسم خیرات بھی کر رہا ہے، اس کا جسم زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، اس کا جسم دیگر احکامات نوافل سے جو متعلق ہے ان کو بھی پورا کر رہا ہے، لیکن اس کی روح پراگندہ ہے کینے کے اندر، اس کی روح پراگندہ ہے بغض کے اندر، اس کی روح پراگندہ ہے حسد کے اندر، تو اس کا معاملہ اعمال کو روک دیا جانا ہے، موقوف کیا جانا ہے۔ حتیٰ کہ روزے دار نے روزہ رکھا اور 30 دن روزہ رکھنے کے اندر ہر روز ہر رمضان کی رات میں 10 لاکھ آدمی کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیا جا رہا ہے، اور پھر آخری رات کے اندر جو لیلۃ الجائزہ کی رات ہے جتنے لوگوں کو پورے مہینے کے اندر جہنم سے پروانہ دیا ہے خلاصی کا، اتنی مقدار میں آزادی ہوتی ہے، لیکن وہ آدمی جو روح کے اعتبار سے گندا ہے اس کے اعمال کو روک دیا جاتا ہے کہ دیکھو پہلے اس نے اپنا کینے کا معاملے سے توبہ کی کہ نہیں، تو روح کا معاملہ اتنا حساس ہے۔ جس طریقے سے جسم کے لیے فرائض ہیں کہ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے روح کے لیے احکامات رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تواضع اختیار کرنا، تکبر حرام ہے، ریاکاری حرام ہے، کینہ حرام ہے، بغض حرام ہے، بدگمانی حرام ہے، بدخلقی حرام ہے، گندی خواہشات کے پیچھے اپنے کیفیات کو اپنی توجہات کو لے کے جانا حرام ہے۔ خود بخود اگر کوئی خیال آ رہا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں، اس پہ کوئی پکڑ نہیں، خیال کے اوپر جال بنا جا رہا ہے اس پہ پابندی، اس پہ پکڑ۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، جس طریقے سے جسم کے محرمات گناہ ہیں ان کو اختیار کرنا گناہ ہے، اسی طریقے سے روح کے محرمات ہیں، روح کی نواہی ہیں، ان کو اختیار کرنا حرام، ان کو چھوڑنا فرض ہے۔ لیکن آج امت کا حال یہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے پہلی صفی نہ چھوٹتی ہو سکتا ہے تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹتی ہو، لیکن اخلاق کے اندر جا کے دیکھیں تو لگتا ہے کہ وہ اپنے سوا باقی سب کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ یہ میری بھی کیفیت ہے، اللہ اس کو اصلاح فرما دے۔ اگر ہم غور کریں تو کسی نہ کسی درجے میں اس طرح کے گناہ میں ہم مبتلا ہیں اور ہم کو احساس بھی۔ گناہ کیا چیز ہے، اس کے عواقب کیا ہے؟ گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے سمجھا، ایک عام انداز سے سمجھا کہ تمہارا بڑا کوئی حکم دے رہا ہے، اس حکم کو تم پورا نہیں کر رہے تو یہ گناہ ہے۔
ایک طریقہ یوں فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم یہ بات ناپسند کرو کہ کوئی آدمی اس بات سے آگاہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا میرے گناہ پہ کوئی اور باخبر ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کینہ پرور ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا بلکہ جس سے کینہ رکھتا ہے اس کے سامنے اور زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کو ایک ایسی کسوٹی بنایا ہے کہ دل سب سے پہلے کہتا ہے تم یہ غلط کر رہے ہو، چاہے مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم، اور انسان اس کو چپ کروا رہا ہوتا ہے، مختلف تعویلات دے رہا ہوتا ہے، نہیں دیکھو یہ اصل میں ایسا تھا۔ باقاعدہ آپ دیکھیے انسان کا نفس اور انسان کا دماغ آپس میں ڈائلاگ کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم گڑبڑ کر رہے ہو، دماغ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں اس کے اندر فلاں آدمی بھی کر رہا تھا تو شاید اس کے اندر یہ گنجائش ہو، فلاں نے ایسا کیا تھا تو شاید اس وجہ سے میں کر رہا ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ انسان اپنے دل کو جو ہے تسکین دے رہا ہوتا ہے، سکون دے رہا ہوتا ہے، ورنہ دل بے قرار رہتا ہے۔ اور انسان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ گناہ پر کوئی آگاہ ہو جائے، لیکن آج صورتحال اس سے زیادہ بری ہو گئی۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، کیونکہ اس گناہ کا نام ہو گیا ہے فیشن، اس گناہ کا نام ہو گیا کلچر، اس گناہ کا نام ہو گیا تہذیب، اس گناہ کا نام ہے معاشرتی آداب، اس گناہ کا نام ہو گیا روشن خیالی، اس گناہ کا نام ہو گیا سیاست۔ حالانکہ سیاست یہ دین ہے، لیکن آج سیاست کا لفظ انتہائی ناپاک لفظ بن گیا ہے۔ جو جتنا بڑا مکار ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے، جو جتنا بڑا کینہ پرور ہے اتنا بڑا سیاستدان ہے، ورنہ سیاستدان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیاستدان تو خلفائے راشدین تھے۔ ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر سیاست کو پیار کرنے دل چاہتا ہے، اور آج کے زمانے کے اندر سیاست کی ناپاک زندگی کو دیکھ کے اس سے گھن آتی، اپنے آپ کو اس سے جوڑتے ہوئے شرم آتی۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی میں سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، حالانکہ مسلمان اور سیاست سے تعلق میں یہ ہو نہیں سکتا۔ سیاست تو انتظام اور انضباط کا نام ہے، سیاست تو ڈسپلن کا نام ہے، سیاست تو خیرخواہی کا نام ہے، سیاست تو قوم کی فلاح بہبود کا نام ہے، سیاست تو ملک کی ترقی کا نام ہے، ملک کے مفادات پہ فیصلہ کرنے کا نام ہے، ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کا نام، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کا نام۔ لیکن آج بدقسمتی سے سیاست یہ ہو گئی ہے کہ فلسطین میں مر رہے ہیں تو میری بلا سے مر جائیں، لیکن اس وقت میری سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ تو آج زمانے کے اندر حال یہ ہو گیا کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ آپ دیکھیے بے حیائی کو اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ ذکر کیا، یعنی جس کے اندر حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر حیا نہیں، یہ لازم ملزوم ہے۔ اور آج بے حیائی ماڈرنزم کا نام ہے۔ آج کسی آدمی کو بولڈ سمجھنا ہے تو بولڈ آدمی وہ ہے، کشور آدمی وہ ہے جتنا زیادہ بے حیا۔ آج وہ لڑکی بہت معیاری سمجھی جاتی ہے جس کے جسم کا اکثر حصہ کھلا ہوا، چاہے اندر کتنی غلاظت پڑی ہوئی ہو، چاہے وہ کتنی ناپاک ہو، چاہے وہ کتنی پراگندہ خیالات سے وابستہ ہو۔
اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیکھو تمہیں اپنے ظاہر کے لیے فکر کرنی ہے، ظاہر کے لیے بھی ہم نے احکامات دیے ہیں، تمہارے باطن کے لیے بھی احکامات دیے۔ اے اللہ اگر ہم جو ہے گناہ کر لیں تو کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے چاہے ظاہری گناہ کیا ہو یا باطنی گناہ کیا ہو تو سب سے پہلے احسان فراموش ہو جاؤ، اپنے منعم حقیقی کے احسان فراموش ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں قدم قدم پر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ نعمتوں کو جھٹلانا صرف یہ نہیں کہ تم منہ سے کہو مجھے نعمت نہیں ملی، نعمت سے جھٹلانا زبان حال سے بھی ہے، تمہارا عمل بتلا رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہو، تم اپنے پیسوں کو پٹاخوں میں آتش بازی میں اڑا رہے ہو، یہ نعمت کی ناقدری کر رہے ہو، تم بے حیائی کے لباس میں اڑا رہے ہو، تم نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو، تم اللہ کی معصیت میں لٹا رہے ہو، تم نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو، تم جوئے میں لٹا رہے ہو تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو، تم شراب میں لٹا رہے ہو تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہو۔ تو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے گناہ کا، انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ سیاست کی دنیا کے اندر احسان کوئی حیثیت نہیں رہتی، مفادات حیثیت رہتی۔ آج میرے مفادات آپ سے وابستہ ہیں تو میں آپ کے لیے جو ہے شیر و شکر ہوں، آج میرے مفادات آپ سے جدا ہو گئے تو اب اس کے نتیجے کے اندر کون سی دوستی، کون سی یاری، کون سا ایک ساتھ بیٹھنا، کون سا ایک ساتھ اٹھنا، کون سے بچپن کا ساتھ، بھاڑ میں جاؤ، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، اس وقت میرے مفاد سے تم ٹکرا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر کسی کی چنگلیاں میں تکلیف ہوتی ہے تو مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، اس کا پورا جسم بخار کے اندر تپنے لگتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن کسی کے منہ سے اف بھی نہیں نکل رہا۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے، چاہے انسان ظاہری گناہ کرے چاہے باطنی گناہ کرے، انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے، یہ گناہ کے عواقب ہیں۔ دوسرے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل غلط رہنمائی کرنے لگتی ہے۔ اب آپ دیکھیے ابلیس اللہ کی نافرمانی کر کے اب اس کی عقل نے اس کی غلط رہنمائی شروع، ابلیس کو کہا تم آدم کو سجدہ نہیں کرو، اس کی عقل نے کہا کیوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اللہ میں سے کہو کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ جو ہے اوپر جاتی ہے، تو یہ اعلیٰ عرفہ ہوئی۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی زمین میں روندی جاتی ہے، تو یہ لہذا یہ مفضول ہے، افضل مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ بظاہر بہت عقلی بات ہے، اور آج شیطان کے پیروکار اس دلیل کو عین انصاف کہیں گے اور شیطان کو مظلوم کہیں گے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ شیطان کی عبادت کرنے والے بھی پیدا ہو گئے۔ ایک مذہب وجود میں آ چکا جو باقاعدہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان سے ہدایات لیتے ہیں، شیطان ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور ایسے گانے بنائے گئے ہیں جن گانے کو اگر ریورس کیا جائے تو باقاعدہ اس کے اندر شیطانی میسیجز ہیں، اور ان لوگوں کے اندر فری میسن کا بڑا کردار ہے۔ یہ دجال کے پیروکار، اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس تنظیم کے اندر بہت بڑے گلوکار، بہت بڑے ایکٹر، بہت بڑے فنکار، بہت بڑے صنعتکار اس کے باقاعدہ ممبر۔ اب گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، عقل خراب ہوگی۔ حالانکہ عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اپنے بندے کو حکم دے، وہ بندہ چاہے انسان ہو یا جنات ہو، وہ بندے ہیں تو اللہ افضل ہے اور بندے سب برابر ہیں اللہ کے مقابلے میں، تو اگر بندے کو کہا جا رہا ہے سجدہ کرو تو اس بندے کو چاہیے سجدہ کر لے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔
ذہن میں رکھیے کہ انسان احسان فراموش ہو جاتا ہے. دوسری بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو, بڑے بڑے اینکرز کو دیکھیں گے, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں گے ٹاک شوز پہ آ کر ایسی ایسی موٹی باتیں کر رہے ہوں گے اور لوگ اس کو کہیں گے بڑا اسکالر ہے, بڑا دانا ہے, بڑا ایجوکیٹڈ ہے, اس کو گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہے. تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. کلا بلغان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, بدعملی کے نتیجے میں انسان کے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اب پتہ کیوں نہیں چلتا؟ ورنہ حدیث میں صراحت موجود ہے, انسان گناہ کرتا ہے اس پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان گناہ کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے تاکہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث میں صراحت کے ساتھ آتا ہے انسان ایک جمعہ چھوڑتا ہے, 2 جمعہ چھوڑتا ہے, 3 جمعہ چھوڑتا ہے, پورا دل جو ہے برباد ہو جاتا ہے. اور اس کا نام جو ہے کتب منافقن, منافقت میں لکھ دیا جاتا ہے فی کتاب لا یمحى ولا یبدل, اس کتاب کے جس میں کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں ہو سکتی. آج کتنے لوگ ہیں جمعہ نہیں پڑھتے؟ کتنی بڑی تعداد ہے جو جمعہ نہیں پڑھتی. نماز تو چلیے لیکن جمعہ بھی نہیں پڑھتی. تو تیسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ عقل خراب ہو جاتی ہے, زنگ لگ جاتا ہے دل. اور چوتھی خرابی یہ ہوتی ہے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے. اور ظلمت محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی مثال ایک بزرگ نے بڑی عجیب انداز سے دی. وہ فرمایا تھا کہ دیکھو میاں, ایک آدمی بدبو کے اندر رہنے کا عادی ہے. اب اگر آپ اس کے پاس جائیں گے تو 1 سیکنڈ اس کے بعد کھڑا رہنا آپ کے لیے مشکل ہوگا, لیکن وہ بدبو کے اندر پرسکون رہ رہا ہو کیونکہ اس کا مزاج اس پر ڈھل گیا. جیسے ایک بھنگی کو لایا گیا اور اس کے سامنے خوشبو رکھی گئی, وہ چکرا کے گر گیا, بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے بڑی تدبیر کی, اٹھ نہیں رہا, تو دوسرے بھنگی کو بلایا تو بھنگی نے کہا میں اس کا علاج کرتا ہوں. اس نے پخارا لے کے اس کے ناک کے قریب کیا, وہ اٹھ کے بیٹھ گیا, اس کا مزاج خراب ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے گناہ کر کے ہمارا مزاج خراب ہوتا ہے. اب ہم گناہ کو بہت ہلکا سمجھنے لگے, جیسے مکھی آ کے بیٹھتی ہے ویسے گناہ کرتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں, ہم کو احساس نہیں ہوتا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غلطی کرو لیکن اگر تم نے توبہ کر لی تو ایسا ہے جیسے تم نے توبہ نہیں. اتنا آسان معاملہ ہے, لیکن ہم کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی, سلب طاعت ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں روک دیتے ہیں. اسی طریقے سے گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قتل و غارت گری کو عام کر دیتے, بد امنی پیدا فرما دیتے. اسی طریقے سے گناہ کے نقصانات میں لکھا گیا ہے کہ گناہ کے نقصانات میں یہ ہے کہ انسان قحط سالی کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کے برخلاف انسان نیکیاں کرتا ہے تو اس نیکیوں کا کیا صلہ ملتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اللہ کے جو لحاظ کرتا ہے, اللہ سے جو ڈرتا ہے, اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتے, وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اس کے اجر کو دگنا کر دیتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ رب العالمین تیسرا انعام یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے راہ نجات عطا فرما دیتے ہیں مشکل کے راستے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, دنیا پریشان ہوگی اپنے رزق کے لیے, ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کا خیال بھی نہیں جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اور ہم اس کے لیے کفایت کر جائیں گے. اگر گناہوں سے بچے گا تو اللہ رب العالمین انعام یہ فرمائیں گے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تمہیں ایک فراست ایمانی کا نور عطا فرما دیں گے جس کے نتیجے میں تم حق و باطل میں فرق کرنے لگو. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں کو گناہوں کی بدبو آتی ہے,
نیکیوں کی گناہوں کی خوشبو آتی، نیکیوں کی خوشبو آتی۔ اللہ رب العالمین وہ کیفیت عطا فرما دیں گے جو کیفیت تم کو اس قابل کر دے گی کہ تم اپنی منزل دیکھ سکو، تمہارے لیے منزل پہ چلنا آسان کر دے۔ اگر ہم نے یہ سب رمضان مبارک کی مشق کے بعد اس کو ذہن میں بٹھا لیا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری مشق کروائی ہے گناہوں کو چھوڑنے کی، حلال چھڑوا کر، تو اب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے تاکہ وہ جو 7 عذاب ہے وہ ہم کو نہ ملے اور تقوی کے جو انعامات ہیں وہ ہم کو مل جائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی ایک نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہم کو 28 مئی کو عطا فرمائی تھی، وہ ہم کو 8ویں طاقت بنایا تھا۔ یہ 8ویں طاقت بنایا تھا اللہ رب العالمین نے اس لیے کہ ہم کو سارے مظلوموں کی مدد کرنی، ہمیں مظلوموں کو، گرتوں کے ہاتھ کو تھامنا ہے، ہم کو پورے امت مسلمہ کو لیڈ کرنا ہے، ہم کو اپنے فیصلے خود کرنے، ہم کو ایسا بننا ہے کہ دنیا ہمارے قدم پر قدم رکھنا رشک سمجھے، ہم کو ایسے بننا ہے کہ دنیا میں کہیں ظلم ہو رہا ہو اور عوام نہ رہ جائے واہ پاکستانہ، تو وہاں پر فوراً پہنچا جائے، مدد کو پہنچا جائے۔ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، کفر ایک ملت واحدہ ہے، کفر ظلم کے اندر اس کو ظلم نظر نہیں آ رہا، لیکن مشرقی تیمور میں فوراً فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ الگ ہو گیا، یہ ملک الگ ہو گیا، یہ عیسائی کی ریاست ہے۔ سوڈان کے اندر فوراً 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں کہ یہاں مظالم ہو رہے ہیں، لیکن کشمیر کے 70 سالہ مظالم نظر نہیں آتے، فلسطین کے 70 سالہ مظالم نظر نہیں آتے، بوسنیا کے مظالم نظر نہیں آتے، چچنیا کے مظالم نظر نہیں آتے، افغانستان کے مظالم نظر نہیں آتے۔ تو ایک ایسی طاقت ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی رہنما ہو، جو مسلمانوں کی رہبری کرے، جو مسلمانوں کی آس ہو، کیونکہ یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، بغیر مسائل کے عطا کی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جن کو یہ نعمت ملی ہے، ان کے پاس مال کی بہتات تھی، وسائل کی بہتات تھی۔ پاکستان کو یہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس پاکستان کے پاس وسائل نہیں تھے، افرادی قوت چند افراد تھے، اللہ رب العالمین نے کلمہ لا الہ الا اللہ کے صدقے میں دی۔ تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جہاں مظالم ہو رہے، پاکستان وہاں اپنا کردار ادا کرے، صرف الفاظ سے نہیں، اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لے کے آئے، اور ایسی طاقتوں کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے لوگوں کو جمع کر کے ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کا نام رکھا تھا حلف الفضول، کہ اس کے اندر تمام لوگوں کے اوپر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ صرف مسلمانوں پر ظلم نہ کیا جائے، ہم یہ کہتے دنیا میں جہاں ظلم کیا جائے گا، چاہے وہ کافر پر ظلم کیا جائے، چاہے وہ عیسائی پر ظلم کیا جائے، چاہے وہ یہودی پر ظلم کیا جائے، چاہے وہ کسی اور دھرم کے ماننے پر ظلم کیا جائے، ہم ظلم کے خلاف۔ اور پھر اگر ہمارے اپنوں کو ظلم کیا جائے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور یہ ایٹم بم اور یہ میزائل ہم نے شفرات کے پٹاخے پھوڑنے کے لیے نہیں بنائے، یہ وہ لوگ ہی بنائے ہیں جو یہ زبان سمجھتے ہیں، جو اس زبان کی تاثیر کو سمجھتے ہیں، اس زبان کی طاقت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے مقام کو سمجھنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔